والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 580 صفحہ اور پہلی سطر کی پہلی آیت جو ہے یعنی پہلی سطر 580 صفحے پر اور 580 صفحہ سورہ شورى اور آیت نمبر 14 اس کا دوسرا حصہ ان الذین سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وإن الذين وَأَوْقَمُونَ اور ان کا معنی بلا شبہ بلا شک اور الذین وہ لوگ جو وارث بنائے گئے وارث قرار دیے گئے کس چیز کے الکتابہ کتاب کے اور بلا شبہ وہ لوگ جو کتاب الہی اس کے وارث بنائے گئے. کب وارث بنائے گئے؟ من بعدہم ان کے بعد. اور ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختلاف و تفرقہ پیدا کیا جن کا پیچھے ذکر ہے کہ اختلاف و تفرقہ جب پیدا ہو گیا فرقہ اور فرقہ کا جب غلبہ ہو گیا تو اس اختلاف سے نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ بلا شبہ وہ لوگ جو الکتاب کے بعد میں وارث بنے ان پر اس اختلاف اور تفرقے کا کیا اثر پڑا؟ فرماتے ہیں لفی شک منہ مریب. لام کا معنی بلا شبہ، فی کا معنی ہوتا ہے میں اندر تین جسے کہتے ہیں اور شک ڈاؤٹ کو کہتے ہیں اور من ہو اس کتاب کی طرف ضمیر راجع ہے اور مریب عراب مریب و ریب پیدا کرنا شک پیدا کرنا شکوک و شبہات کا دروازہ کھولنا. تو وہ لوگ جو بعد میں آئے یعنی بعد والی نسلوں پر پہلوں کے اختلاف و تفرقے کا یہ اثر پڑا کہ وہ اس کتاب کی جو اتھینٹسٹی تھی کتاب کا مبنی بار حقیقت ہونا تھا وہ اس کے بارے میں ایسے شکوک کی مبتلا ہو گئے کہ ایک شخص جو ہے وہ آگے اور دوسرے شکوک کا دروازہ کھولتا ہے. اور یہ جب شکوک و شبہات کی گویا کہ نفسیات یا حالت یا ماحول پیدا ہو گیا تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے پالے ظالے کا بات ہو بس اسی ضرورت کے پیش نظر یعنی امتوں میں جب شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو پھر عمل تو قائم ہی نہیں رہے گا کیونکہ عمل صحیح تو یقین کا نتیجہ ہے اور یقین جب ختم ہو جائے شکوک و شبہات آ جائے تو بے عملی اور بد عملی کا آنا لازم ہے. پالے ظالے کا بات ہو بس کسی چیز کے پیش نظر یعنی یہ ہے ضرورت کہ امتوں میں شکوک و شبہات کا غلبہ ہے بس کسی لیے آپ بات کو دعوت دیں بلائیں پکاریں یعنی ابھی کی ضرورت جو ہے تو اس لیے پڑی کہ شکوک و شبہات سے نکالا جائے اور شکوک و شبہات سے نکالنے والے کے لیے حکم ہوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کہ شکوک و شبہات سے نکالنے سے پہلے شک ہے
تو جو دوسروں کو شکوک و شبہات سے نکالنا چاہتا ہے پہلے وہ خود ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہو جائے، پہلے اس کے اندر استقامت ہو، وہ خود اپنے موقف پر پوری طرح ڈٹا ہوا ہو، جو اپنے موقف کو اللہ کی کتاب کے موقف کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ بس آپ ڈٹے رہیں اپنے موقف پر، کتاب کے اللہ کے کلام کے موقف پر جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیچھے چلے، اتباع یا کرو پیچھے چلنا، اعتبار کے قابل قرار دینا، معتبر ماننا، اور مت معتبر قرار دیں۔ کیا احواءہم، احواء ہوا کی جمع ہے، ہوا، اور ہوا کہتے ہیں حیوانی خواہشات کو، یعنی ایسی پسند جو اللہ کی پسند یا کلام سے ہٹی ہوئی، یعنی خواہشات نفس جسے ہم کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی جو خواہشات نفسانی حیوانی اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہٹی ہوئی، ان کو آپ کے اعتبار کے قابل قرار نہ دیں، معتبر نہ مانیں۔ وقل، اور آپ اعلان کریں، آمنتو، میں تو ایمان لے آیا، میں تو مومن بن گیا۔ کس چیز پر مومن بنا ہوں؟ بما انزل اللہ، جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے میں تو اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے نازل کر دیا ہے، فرمایا من کتاب، وہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ ایک کتاب ہے۔ اللہ کے رسول پر اللہ کی طرف سے بہت سی کتابیں نازل نہیں ہوئی، من کتاب، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب نازل فرمائی اپنے رسول پر، قرآن پاک۔ اور آگے فرمایا گیا وہ امرت تو، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا؟ رفتہ محترم، کتاب پر ایمان لانے کے بعد لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، پہلا تقاضا کتاب کا یہ ہے رفتہ محترم کہ کتاب کی بنیاد پر عدل کیا جائے۔ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، عدل، عدل کا معنی ہے ایکویلٹی، یعنی مساوات، یعنی مرد اور عورت کے مابین، عاقب و محکوم کے مابین، گورے اور کالے کے مابین، چھوٹے اور بڑے کے مابین، یہ جو امتیازات ہم نے خود قائم کر رکھے ہیں ان کو ہٹایا جائے، یعنی مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے کے حوالے سے دونوں برابر ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی۔ تو پہلا تقاضا ہے عالم انسانی میں کیا؟ مساوات، برابری، ایکویلٹی۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں عدل قائم کروں، اور عدل قائم کر لینے کے بعد اگلا کیا مرحلہ ہے؟ فرمایا اللہ ربنا و ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، میرا اور آپ کا، تمہارا اور ہمارا، ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا تقاضا یہ ہے کہ ربوبیت عامہ ہو، ہر ابن آدم کو سامان نشو و نما ملے، اس کی بنیادی ضروریات زندگی جو ہے اس کا تکفل جو ہے وہ ریاست کرے، اور کوئی اسلامی مملکت میں بھوکا جو ہے وہ نہ رہے، نہ ننگا رہے، نہ پیاسا رہے، ہر ایک کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی اور ضمانت، یہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں تیسری بات، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ مراد یہ ہے کہ آدمی کی فرق جو ہے وہ اس کے عمل سے ہو، کون کس کا بیٹا ہے، کس علاقے کا ہے، کس رنگ کا ہے، یہ چیزیں انسانی ذات کی قدر و قیمت کا تعین کرنے میں بیکار ہے۔ انسان کی قدر و قیمت کا تعین اس کے عمل سے ہوگا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ نبی کا عمل نبی کے لیے، امت کا امت کے لیے، صحابہ کا صحابہ کے لیے، تابعین کا تابعین کے لیے۔ تو ہمارے اسلاف نے جو اعمال کیے وہ جواب دہ ہیں ان کے،
اور ان کے اعمال کو آج چھیڑنا، زیر بحث لانا اور ان کے جنت اور جہنم کے حوالے سے فیصلے کرنا اور پھر آپس میں تفریق پیدا کر کے ایک دوسرے کو جہنم نصیب کرنا، یہ خلاف قرآن ہے۔ تو تمہارے لیے تمہارا عمل اور ہمارے لیے ہمارا عمل میں ہم سب لگ جائیں، اور آگے فرمایا لا حجۃ بیننا و بینکم، اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث برائے بحث اس کو چھوڑ دیں، حجت بازی نہ کریں۔ یعنی قوموں کو بنانے کا سب سے طریقہ بہتر کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو ایمان مان کر ہر شخص اپنی اپنی ڈیوٹی فریضہ انجام دینا شروع کر دے تو عمل کی دنیا میں ہم آگے بڑھیں۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، انجام کا اللہ ہم سب کو جمع کرنے والے ہیں، یوم الجمع آنے والا ہے، اور یوم الجمع تو آ کر رہے گا۔ مزید برآں یہ بات ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہمارا تو ہر قدم اس دنیا سے ہمیں دور لے جا رہا ہے اور آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ ہر آدمی جو ہے لدول الموت وبلول الخراج، ہر آدمی کے انجام پر گویا کہ آگے بڑھانے والا اس کے اوپر موت کا ایک قانون ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہم انجام کار اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی کی طرف ہے ہمارا پیش ہونا، اسی کی طرف ہے ہمارا محالے کا لوٹنا۔ تو یہ رفتہ محترم ان آیات کا ایک لفظی یا روان ترجمہ تھا۔ اب ہم ان مضامین کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلا مضمون جو ہے رفتہ محترم وہ وراثت الکتاب، وارثین الکتاب۔ وارثین الکتاب کے حوالے سے رفتہ محترم تین حقیقتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ ان میں سے پہلی سورہ المؤمن یہ 566 صفحہ ہے، 566 صفحہ، آیت نمبر 53 آیت 40، سورہ 566 صفحہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا عطا، ہدایت، گائیڈنس، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے گائیڈنس، رہنمائی عطا کی، اور وہ الہدا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی، امت کو کس طرح آگے وہ منتقل ہوئی؟ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، یعنی نبی کو الہدا۔ اور وہ الہدا جب امت کی طرف منتقل ہو تو لازم ہے کہ وہ الکتاب کی شکل میں ہو۔ دوسرے مقام پر سورہ الاعراف میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل وہ الہدا الواح کی شکل میں تیار کر کے، الواح کی شکل میں تیار کر کے وہ اپنی قوم کو منتقل کی۔ تو نقطہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو قومی دائرے میں ہدایت و رہنمائی ملی وہ تو انہوں نے اپنی زندگی میں کتاب کی شکل میں اپنی امت کو منتقل کی۔ تو جب الواح تیار ہوگی رفتہ محترم تو کیا ان پر زیر زبر پیش نقطے نہ لگے ہوں گے؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام ایک قومی دائرے میں الہدا کو کتاب کی شکل میں امت کو دیں تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور جن کو ابد و رحمت کا کلام ملا ہے وہ آنے والی انسانیت کو، امت کو، کیا وہ الکتاب تحریری شکل میں نہ دیں گے، محفوظ شکل میں نہ دیں گے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قومی الہدا ملے تو وہ الکتاب الواح کی شکل میں امت کو ٹرانسفر کرے گی، اور عبدالآباد کے لیے ختم نبوت کے بعد، بلکہ ختم نبوت کے بعد النبی کا قائم مقام دیا، حجت من بعد رسول، الکتاب قرآن پاک 465، تو وہ تحریری شکل میں ہی نہ ہو،
وہ کتابی شکل ہی میں نہ ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ہم نے الہدا الکتاب کی شکل میں منتقل کی، اور وہ الکتاب کیا تھی؟ ہدا ہدم و ذکر لأولی الالباب، اس میں گائیڈنس تھی، رہنمائی تھی، اور شرف و مجد کا سامان تھا۔ ان کی عزت و آبرو کی محافظ تھی، نگہبان تھی، شرف و مجد کی حافظ و ترجمان تھی، اور بالخصوص یہ اولی الالباب کہ یہ جو الہدا اور ذکر ہونا ہے خاص طور پر اس کا اظہار ان کے لیے ہوتا ہے جو اولی الالباب، یعنی جنہوں نے وہی کیا کرتی ہے رخصت محترم، یہ حقائق کا ساتھ جوہر خلاصہ ایسنس، تو جو اولی الالباب ہیں، ارباب فکر و دانش، ہائیسٹ جو گویا انٹلیکٹ سے کام لینے والے، عقل و فکر سے کام لینے والے، اور یہاں رخصت محترم یہ جو اولی الالباب کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اسی کو پیچھے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے اور میرے حوالے سے دیکھتے ہیں رخصت محترم، سورہ صاد 38ویں سورہ 38ویں سورہ، یہ 544 صفحہ ہے، 38ویں سورہ آیت نمبر 29، نیچے سے تیسری سطر ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فرمایا کہ یہ قرآن ایک گراں قدر دستور حیات ہے، کتاب ہے، پہلے دن سے یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کے نازل کیا ہم نے اسے آپ کی جانب، یعنی یہ آپ کی تصنیف نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ کی پیداوار نہیں ہے۔ انزلناہ الیک، یہ آبجیکٹیوٹی آف ریویلیشن، یعنی خارج سے، باہر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ دستور حیات کیسا ہے رخصت محترم؟ مبارک، یہ مبارک جو ہے یہ باب مفعلہ تھا، اس میں مفعول بھی ہے، اور اس میں مفعول ظرف زمان اور ظرف مکان کا کام کرتا ہے مجیسی کے ابواب میں۔ اب یہ مبارک ہے رخصت محترم، زمانی کے حوالے سے بھی اور مکان کے حوالے سے بھی اور اپنی انزال کے حوالے سے بھی، اور مبارک رخصت محترم برکہ سے برکہ، اور برکہ حوض کو کہتے ہیں جو لبالب پانی سے بھرا ہو، تر و تازہ پانی لبالب اس سے حوض بھرا ہو، تو وہ ایسا حوض جو اس طرح سے پانی سے بھرا ہوا وہ کیا ہوتا ہے؟ برکہ۔ اور مبارک کیا ہوا؟ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حوض آب کوثر کہ جس میں حیران تر و تازہ رہنے والا پانی، آب حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، اور پھر برکہ سے برقع، ہریالی، سبزہ، پھل پھول، پھلہ فصلیں، تو یہ مبارک کے اندر گویا وہ چیز پانی، آب حیات، زندگی کا منبع اور سورس، اور اس سے جو پیدا ہونے والی ہریالی ہے، سبزہ ہے، خوشحالی ہے، شادمانی ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن امت اور انسانیت کے لیے اس سے سرسبز و شاداب کرنے کا، رہنے کا، ہونے کا سبب ہے، سامان ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ یہ سرسبز و شاداب کرنے والی کتاب دستور حیات ہم نے آپ کو کیوں نازل کیا، کیوں عطا کیا؟ فرمایا لے یدبروا آیاتہ، یہ یدبروا، یہ تدبر، جس عرف عام میں ہم کہتے ہیں غور و خوض کرنا، لیکن یہ تدبر رخصت محترم 7 مراحل پر مشتمل ایک پروسیس ہے۔ یہاں غور و خوض ہی سمجھ لیں کہ اس کی آیات پر کیا کیا جائے؟ تدبر کیا جائے، یعنی یہ نہیں فرمایا رخصت محترم کہ اس کی آیتوں کی بس تلاوت کر لی جائے، اس کی آیتوں کی بس قرات کر لی جائے، تدبر۔ اور پھر آیات ہی کے اندر یہ نہیں کہا بعض آیات ہی،
کہ اس کی محکمات پر تو تدبر کیا جائے، متشابہات پر نہ کیا جائے۔ پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو تم تدبر کرو، اے اصحاب رسول تم تدبر کرو، کہ یہ قرآن اس لیے تمہیں عطا کیا تم تدبر کرو، یعنی تم کے حوالے سے بات نہیں کی اور بعض آیات کے حوالے سے بات نہیں کی، کوئی کی وہ آیات اور تدبر کا خطاب کہ ان کو ہے غائب سب کے ساتھ، جن کی طرف کتاب نازل ہوئی ہے، اور کتاب صرف علماء کی طرف نازل نہیں ہوئی، عالم ہو یا عامی، عرب ہو یا عجم، آج کا ہو یا کل کا، یعنی جو جس کا قرآن پہنچا ہے اس سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ قرآن پر، اس کی آیات پر تدبر کریں۔ اور آگے فرمایا گیا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ جو اولو الالباب ہیں وہ اس سے تذکر حاصل کریں۔ تذکر کا عام معنی کرتے ہیں کہ وہ اس سے نصیحت پذیر ہو، نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت ایک ایسا لفظ ہے رفتہ محترم مومل کہ جس کا کوئی کلیئر مفہومی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو یہ رفتہ محترم قرآن نے تذکر کا لفظ بولا ہے، تذکر، اور تذکر جو ہے یہ ذکر سے رفتہ محترم، اور ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بہت سے ناموں میں سے، صفاتی ناموں سے ایک صفت ہے ذکر۔ ذکر ہے کلام الہی، سورہ الحجر آیت نمبر 9 اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41۔ اور باب تفاعل میں جب کوئی اسم چلا جائے رفتہ محترم تو اسم کو فعل بھی تبدیل کرنا، مثلا لباس، لباس کیا ہے؟ لباس کپڑے لڑکے جو ہم پہنتے ہیں، اور تلبسہ کا کیا معنی ہوگا؟ لباس زیب تن کرنا، لباس کو پہن لینا، لباس کے فوائد جو ہیں وہ زیب تن کر کے وہ حاصل کرنا۔ اسی طرح نعل، نیال جوتے کو کہتے ہیں، اور تنعالا کیا ہوگا؟ جوتا پہن لینا، جوتا پہن کر اپنے پاؤں کو محفوظ کرنا، خطرے یا جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے انہیں محفوظ کرنا۔ تو تذکر ہے ذکر کو کام میں لانا، اور تذکر جو ہے وہ فہم قرآن سے لے کر تنفیذ قرآن تک، تفہیم قرآن سے لے کر تنفیذ قرآن تک جتنے مراحل ہیں یہ سارے تذکر ہیں۔ اور اولو الالباب رفتہ محترم کوئی پرٹیکولر کلاس نہیں ہے، مومنوں میں کوئی خاص اولو الالباب ہوتے ہیں، بلکہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب قرار دیا ہے۔ سورہ الطلاق اور سورہ آل عمران آیت نمبر 191، یعنی اولو الالباب تمام الذین آمنوا، ایمان والے تمام کے تمام جو ہیں اللہ پاک نے اولو الالباب، ارباب فکر و دانش قرار دی ہے، کیونکہ وہ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں اور قرآن پر اندھا دھند حوالے سے نہیں لیتے۔ تو یہاں پر اولو الالباب امت مسلمہ کے حوالے سے، میرے اور آپ کے حوالے سے، اب یہ کتاب تو رفتہ محترم ان کو ملی، لیکن بنی اسرائیل نے اس وراثت کتاب کے حوالے سے یعنی اس فریضے کو، ڈیوٹی کو کیسے انجام دیا، انہیں کیا کرتے رہنا چاہیے تھا، وہ کیا کرنے لگے۔ اس ضمن میں پہلے رفتہ محترم سورہ آل عمران 30ویں سورہ یہ 90 صفحہ ہوگا رفتہ محترم، ایک 187 آیت نیچے سے 34 سطر، 90 صفحہ آل عمران۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ فرمایا اے ایمان والو، اس وقت کو یا اس حالت کو، کیفیت کو ہمیشہ ذہن میں تر و تازہ رکھنا، اور وہ حالت منظر یہ ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عہد و پیمان لیتا رہا، عہد و پیمان لیتا رہا، دل سے عہد و پیمان لیتا رہا، اور اس کا محترم میثاق الذین اوتوا الکتاب، جن جن کو کتاب ملتی رہی، جن جن کو اللہ پاک کتاب عطا کرتے رہے، انبیاء، اور انبیاء کے نتیجے میں ان کی امتیں، تو انبیاء سے اور ان کی امتوں سے کتاب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عہد و پیمان لیتے رہے، ایک حلف لیتے رہے، حلف کی ایک تقریب منعقد ہوتی رہی، اور وہ حلف کیا ہوتا تھا اس کا محترم؟ جن کو اللہ کتاب دیتے رہے، کلام الہی عطا کرتے رہے، ان سے وہ عہد دیتے رہے۔ وہ عہد کیا ہوتا تھا اس کا محترم؟ وہ عہد یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ یہ کلام اللہ کا چراغ ہے، روشن ہے، روشنی عطا کرنے والا ہے، بلا شبہ تم اس کتاب الہی کو، کلام الہی کو بیان کرتے رہو گے۔ لام تاکید کا ہے، نون ثقیلہ، ضرور ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ تم ضرور بیان کرتے رہنا، کھول کھول کر بیان کرتے رہنا اس کتاب الہی کو لوگوں کے لیے۔ اور آگے کیا فرمایا رفتہ محترم؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، بیان کرنے کا دوسرا منفی اور سلبی پہلو یہ ہوگا کہ تم اس پر پردے نہ ڈالنا، دبیز پردے، ریشمی پردے غلافوں میں بند کر کے اسے نہ رکھنا، یعنی اس کے تراجم، ترجمانی، اشاعت، یہ کام تم کرتے رہنا، پردے نہ ڈالنا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفتہ محترم؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ اب یہاں وہ جو نبذو، نبذ کہتے ہیں کسی چیز کو اچھوت قرار دے دینا، ہم جانتے ہیں، یعنی اس کو ٹاچی بھی کرنا، چھونا ہی نہیں، تو اس کے مقاصد کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں کرنی، بس منبوذ کر دیا، ہاں جی، یعنی اچھوت کی طرح الگ تھلگ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ وہ کتاب کی طرف بھی جا سکتا ہے اس ٹائم ہوتا، لیکن کتاب سے زیادہ بہتر ہے کہ اسے میثاق الکتاب کی طرف لایا جائے، یعنی امتیں کتاب کو تو چونتی اور چاٹتی ہیں، یعنی کتاب الہی کی طرف پش نہیں کرنی، کلام الہی کا کوئی ورق کسی جگہ گرا ہو یا ہاتھ سے گر جائے تو توبہ طائب ہوں گے، لیکن کتاب الہی کے بارے میں جو میثاق ہے کہ اسے بیان کرنا ہے اور چھپانا نہیں، اور بیان کرنے اور نہ چھپانے کے دوران جو تضادات پیدا ہوں گے، مفادات پر زد پڑے گی، تو مفاد پرست لوگ کا مقابلہ کرنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، سرنڈر نہیں ہونا، تو یہ نہیں کرتے، کتاب کو لے لیتے ہیں اور میثاق الکتاب کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور کہاں رکھتے ہیں میثاق الکتاب؟ وراء ظہورہم۔ وراء ظہورہم کے دو معنی ہیں، ایک تو پس پش، اور دوسرا ظہور کا معنی چونکہ اسلاف بھی ہوتا ہے، جن کی نسلوں سے، پشتوں سے آنے والی نسلیں پیدا ہوتی ہیں، تو وراء ظہور کا یہ معنی بھی ہے کہ کتاب اور اس کے تقاضے، میثاق الکتاب اور اس کے تقاضے، یہ سارے کے سارے وہ سونپ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، ورثہ قرار دے دیتے ہیں اپنے اسلاف کا، صحابہ کا، تابعین کا، پہلو کا۔ بھائی پہلے بزرگ لوگ تھے، تقوی والے تھے، طہارت والے تھے، نہ ہمارے پاس وہ تقوی، نہ طہارت، نہ میل زبان، ہم اللہ کے قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے میثاق کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ہاں یہی کافی ہے کہ اس کی تلاوت کر لی جائے، سن لیا جائے، چاٹ لیا جائے، عقیدت ہی کافی ہے بھائی، آخر ہم اس کے ماننے والے سے منکر تو نہیں ہیں، تو چھوڑ دیتے ہیں اس میثاق کو، پکڑ لیتے ہیں کتاب کو ظاہرہ طور پر، یا میثاق الکتاب کو وہ سپرد کر دیتے ہیں، یعنی ورثہ قرار دے دیتے ہیں اپنے اسلاف کا، اور پھر موجود الوقت کتاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں رفتہ محترم؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کتاب الہی کو
حیات دنیا کا ساز و سامان خریدنے، پانے، حاصل کرنے، اس کا وہ ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی کتاب الہی پھر خرید و فروخت کی چیز بن جاتی ہے، خریدنی اور فروخت کی چیز ہے کتاب الہی۔ منصب، ملازمتیں، کوٹھیاں، کاریں، کلام الہی کو بیچ کر وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور عجیب بات آئی رفقائے محترم، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ بہت برا کاروبار ہے یہ کر رہے ہیں، یعنی بیچ رہے ہیں کیا؟ کلام الہی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی اجناس کو بیچنے والے تمہیں دکاندار ملیں گے، ان تمام کاروباریوں میں تو مذہب کا کاروبار کرنے والوں کو سب سے بے اصولہ پاؤ گے، نہ کوئی عہد، نہ کوئی وعدہ، نہ اس کا لحاظ اور نہ کوئی اصول۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بدترین پاؤ گے کاروباریوں میں ان کو جو کتاب الہی کا کاروبار کرے، یعنی کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ اور جس وقت رفقائے محترم قومیں یہ مقام حاصل کر لیں اور پھر ان کے بارے میں کام کرنے کے لیے ایمان والوں کو آگے لایا جائے، تو اس کا پہلا جو مقام ہے وہ اسی سورہ میں، اسی مقام پر، اسی صفحے پر آیت 186 میں دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبل از وقت ایمان والوں کو خبردار فرما رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے اہل ایمان، اے دعوت قرآنی کے حامل افراد، لَتُبْلَوُنَّ، فرمایا کہ تمہیں ٹرائل سے گزرنا پڑے گا۔ کس میں؟ فی اموالکم، اس قرآن کے کام کے لیے تمہیں جانی اور مالی قربانیاں دینا پڑیں گی، مال قربان کرنا پڑے گا، اس میں بعض اوقات گھاٹے اور خسارے برداشت کرنے پڑیں گے، سوشل بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے، اور تمہیں جانوں کے، مالوں کے نقصان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور مزید برآں والا تسمعن، اور سننے کے لیے بھی تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ کن کی جانب سے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، کتاب کے ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کتاب کے۔ یہاں اوتوا الکتاب فرمایا رفقائے محترم، آتیناہم الکتاب نہیں کہا، یعنی جو تم سے پہلے کتاب کے اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور بالخصوص ان اوتوا الکتاب میں سے کہ جو شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور شرک کا سب سے بڑا مذہب یہ رفقائے محترم سورہ روم، تیسری سورہ، آیت نمبر 32۔ شرک کی بدترین شکل کیا ہے؟ فرقہ اور فرقہ، یعنی فرقہ واریت اللہ کی نظر میں شرک ہے۔ تو فرقہ واریت کے جو پرچارک ہیں، پجاری ہیں، اس کے ترجمان ہیں، تو جب ان کے سامنے تم کتاب توحید پیش کرو، فرقوں اور فرقوں کے عذاب سے امت کو نکالنے کے لیے اگر تم بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ اذًى کثیرہ، بڑی اذیت ناک چیزیں، الزامات تمہاری شخصیت کو توہ بالا کریں گے، تمہاری ذات پر الزامات لگیں گے، طعن و تشنیع ہوگا۔ یعنی کتاب الہی کے لیے کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، سامنے لانا ہے بھیڑوں کے چھتے کے۔ بھیڑیں چاروں طرف سے اٹھ کر حملہ آور ہوں گی، اور جو جعلی کاروبار کرنے والے افراد، ادارے، ایجنسیاں، کلام الہی کو بیچنے والے، وہ تمہارے پیچھے پڑیں گے۔ لیکن اے ایمان والو، ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، اگر تم ان کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ صبر کیا ہے؟ سبارہ، یہ رفقائے محترم جو بحری جہازوں میں
کشتیوں میں ان کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے نچلی منزل میں پتھر ڈالتے ہیں، وزن ڈالتے ہیں تاکہ کشتی داواں ڈول نہ ہو، جہاز داواں ڈول نہ ہو۔ وہ جو وزن ڈالتے ہیں کہ کشتی کا جہاز کا توازن نہ گڑبڑ ہو، ان کو پتھروں کو سبارہ کہتے ہیں۔ تو صبر کا پہلا کام ہے رفتہ محترم توازن، بیلنس آف مائنڈ، کہ یہ تمہیں مشتعل کریں گے، گالیاں دیں گے، تمہارے اوپر سب وہ اوچھے حملے کندے، لیکن تم نے اپنا توازن قائم رکھنا ہے۔ اور توازن قائم کس بات سے ہوتا ہے رفتہ محترم؟ ملیت اللہ، اللہ کے حضور میں حاضری۔ صلاۃ وہ واحد ذریعہ ہے رفتہ محترم جو مومن کو مالک الملک سے جوڑتی ہے، اور جو بندہ خدا اللہ کے ساتھ صلاۃ و دعا کے ساتھ جڑا ہو، وہ اس گویا پتنگ کی طرح کہ جس کی مضبوط رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں، اور جو بندہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ دعا اور صلاۃ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے رفتہ محترم، وہ قدیمی پتنگ ہے، آج گرا کل گرا۔ تو حی و قیوم سمیع و بصیر مولا آقا اللہ اپنے بندوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ فرماتے ہیں اسمع و ارا فاتیہ قبولا، تو اگر تم اس محاذ پہ ڈٹے رہو گے وَتَتَّقُوا، اور وہ لاکھ تمہیں میری حدود سے باہر کرنے کی کوشش کریں، حدود شکن نہ ہونا، بے وفا نہ ہونا، عہد پر قائم رہنا، تتقوا، اگر تمہارے اندر تقوی پیدا رہا اور صبر اور ہمت و استقلال اس کو تم نے اپنے اندر پیدا رکھا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم تو تمہیں مملکتوں کا، انسانوں کا امام بنائیں گے، ریاستیں تمہارے وجود سے پیدا ہوں گی، اللہ کے کلام سے تہذیبیں اور ثقافتیں نمود پذیر ہوں گی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑے بڑے کام ہم نے تم سے لینے ہیں، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے سامنے اپنا وزن ہلکا نہ کرنے پانا۔ اور اس ضمن میں رفتہ محترم جب امتوں میں کتمان آ جاتا ہے تو کتمان کے نتیجے میں امتوں کا اللہ کے ساتھ رشتہ کس مقام پر ہوتا ہے، اور آج یہی کتمان ایک امت میں بھی آ چکا ہے رفتہ محترم۔ آئیے اس کے بعد کیا مقام ہے کہ ایسے انسانوں کا جو کتمان کریں کلام الہی کا اللہ کی نظر میں۔ 29 صفحہ رفتہ محترم، 29 صفحہ آخری سطر ہے اس صفحے پر، 159 ہے سورہ البقرہ، 29 صفحہ۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین یکتمون، بلا شبہ وہ لوگ، افراد و ادارے جو کیا کرتے ہیں، کتمان کرتے ہیں۔ کاتمہ کمانا، پردہ ڈال دینا، پردہ ڈال دینا، اور ڈالا ہوا ہے تو اسے مستقل کر دینا۔ بلا شبہ جو پردے ڈالے ہوئے ہیں کس چیز پر؟ اس کلام الہی پر کہ جسے ہم نے نازل کر کے ان کو دیا ہے۔ اور اللہ پاک نے کیا نازل کیا ہے اپنے کلام میں؟ من البینات، واضح اور دو ٹوک دلائل، بینات واضح دو ٹوک دلائل، والہدی گائیڈنس، رہنمائی، حق اور باطل کے فیصلے۔ تو وہ لوگ جو کلام الہی پر جو دلائل ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ جب ہم اس الہدی الکتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے
اسے کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں. یعنی کلام کے اندر، کتاب کے اندر صرف کتاب نہیں ہے، اور اس کے اندر اس کی تبیین بھی ہے. تو وہ تبیین جو کلام الہی کی، کلام الہی کے اندر ہم فراہم کر چکے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، اور وہ تبیین ہم نے کہاں کی ہے؟ پھر کتاب، وہ کتاب کے اندر ہے. تو کتاب کو اور کتاب الہی کے اندر جو تبیین ہے اس کو وہ چھپائے ہوئے ہیں. وہ للناس تھی، وہ انہوں نے اپنے ذات کے لیے، فرقے کے لیے، جبتے اور گروہ کے لیے، اپنے شہر کے لیے اللہ کی کتاب کو محفوظ کر لیا اور اسے الناس تک نہیں پہنچا رہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. لعنت رفتار محترم کوئی گالی نہیں ہے، اور لعنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ اپنی کتاب میں فریق مخالف کو گالی دینے کے لیے لعنت لکھیں اور لعنت لعنت لعنت، ایک صفحے میں 5 سطریں اور 8 سطریں، اور ہر سطر میں 5 لعنتیں، اور صفوں کے صفحے ایک مصنف لعنت لعنت 1000 لعنت، صفوں کے صفحے کالے کر دیے لعنت لکھتے لکھتے. تو لعنت کیا ہے رفتار محترم؟ عربوں کے ہاں اور ہمارے ہاں بھی رفتار محترم جب فصل باجرے کی، مکئی کی یا باغات میں فصل پک جاتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو کوے، طوطے، اس طرح کے جانور آ کر نقصان نہ پہنچائیں. تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ ایک فالس کرو، ایک ڈراؤنی شکل کا کوا یا کوئی چیز کھڑی کر دیتے ہیں. وہ جو ایسا کوا ڈھانچہ ڈراؤنا جو کھڑا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں الغراب اللعین. الغراب اللعین یعنی الغراب الذی یبعد، یعنی وہ ڈھانچہ جو دور کرتا ہے پرندوں کو، جانوروں کو، کس سے؟ وہ فصل سے، وہ پھل سے، پھل پھول جو باغ میں ہے اس سے جو دور رکھنے والا ہے پرندہ، کوا، اس کو کہتے ہیں الغراب اللعین. تو لعنت کیا ہے رفتار محترم؟ خوشگوار نتائج و ثمرات سے محرومی. سب سے بڑی بات ہے معیت اللہ سے محروم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے، رحمت سے محروم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جو حصول ہے، مومن کی سب سے بڑی رضا، اس مقام رضا سے گر جانا. تو یلعنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے، معیت سے وہ قوم محروم ہو جاتی ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جو لوگ کتاب الہی کی حکمرانی، ترجمانی، اس کی اشاعت چاہتے ہیں، ان کی دعاؤں سے، ان کے حسن تعاون سے، ان کی نیک تمناؤں سے یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. ہاں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں یہ کتمان کرنے والے افراد، ادارے، امتیں اگر توبہ کر لیں، توبہ، اور توبہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تسبیح کے دانوں پر توبہ توبہ توبہ، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، یہ تسبیح کے دانوں پر توبہ توبہ نہیں. توبہ ہے رفتار محترم، آپ ایک غلط، یعنی کسی درائے سے آپ کا قدم غلط اٹھ گیا اور اب آپ کو احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، تو یہ جو غلط راستے پر چلنے کا احساس ہے اور پھر اس دوراہے پر آنا جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا اور پھر صحیح راستے پر چل پڑنا، یہ 3 مراحل جو ہیں یہ توبہ کے لیے لازم ہے. یہ توبہ ایک عمل ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، پھر وہ لوگ جو احساس کریں کہ کتمان کر کے ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہو چکے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ وَأَصْلَحُوا، پھر وہ ترمیم کریں، اصلاح کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں. بہتر کب بنائیں گے؟ جب وہ میثاق پر قائم ہو جائیں گے.
اور آگے فرمایا وَبَيَّنُوا، اتنا ہی کافی نہیں، ماضی میں جہاں جہاں انہوں نے کلام الہی کے حوالے سے ڈنڈی ماری ہے، کتمان کیا ہے، چھپایا ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کریں للناس۔ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ، فا نتیجتاً، تب فا تاکید کے لیے یہ تین مرحلے وہ طے کریں، توبہ، اصلاح اور تغییر۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، تبھی میں ان کی توبہ قبول کروں گا، میں تو ہوں توبہ قبول کر کے رحمتوں سے نوازنے والا۔ تو یہ کتمان جو رکھتا ہے محترم، جب امتوں میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہونے کا نام کیا ہے؟ امتوں کا لعنت کی حالت میں زندگی گزارنا۔ یہ ضمن میں رکھتا ہے محترم ہم سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت 169 169 207 صفحہ 34 سطر اوپر سے نیچے سورہ الاعراف ارشاد ہوا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَوَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحیح جو خلفاء تھے ان کے بعد بنی اسرائیل میں ایسی خلافت قائم ہو گئی، ایسے ناخلف ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ خلف جب لام کے جزم کے ساتھ آئے تو اسے ہم کہتے ہیں ناخلف، یعنی پون سکون اور ایک ہوتا ہے کپور۔ تو یہ کپور جو ہے ناخلف ناہنجا، تو ایسے ناخلف ان کے خلیفے بن گئے انبیاء اور ان کے صحیح خلفاء کے بعد میں ایسے خلفاء وارث بن گئے۔ تو ان وارثوں کا حال کیا تھا؟ وارث الکتاب، کتاب الہی کو ورثے میں پایا انہوں نے۔ یہاں پورے سے بھی نہیں کہا، یا جس طرح ان کو باپ سے کوٹھی ملی، مدرسہ ملا، اسی طرح باپ سے ان کو کتاب بھی مل گئی ورثے میں، فتویٰ، قضا، تدریس، سب اس کا ورثہ میراث، اور خود نہیں ہے، آگے ہائر کیا ہوا ہے مفتیوں کو، قاضیوں کو۔ وارث الکتاب کہ وہ ناخلف کتاب کے بس وارث بن گئے کسی نہ کسی طرح، اور وارث تو کتاب الہی کے ہیں، اور کرتے کیا ہے رفتہ محترم؟ یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، کتاب الہی کو اور اس منصب کو جو کتاب الہی کی بنیاد پر ان کو ملا ہے پکڑتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اس دنیا کا ساز و سامان۔ یعنی دنیا حاصل کرنا مقصود کی ذات ہے، اور قرآن اور اسلام اور دین بری ہے۔ یعنی کوئی دکانداری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور انہوں نے اس کلام الہی کو، کتاب الہی کو ذریعہ بنا لیا ہے کس کا؟ حیات دنیا کے ساز و سامان کو حاصل کرنے کا۔ وَيَقُولُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں اللہ کے بندو کلام الہی پا کر کیا کر رہے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور آگے سے کہنے لگتے ہیں، جواب دیتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا،
اللہ کی رحمتوں سے ہمیں کیوں مایوس کرتے ہو؟ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمتوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ ہماری نافرمانیاں تو ایک حد میں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے لیے تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ سیغفر لنا، ضرور و ضرور ہماری مغفرت ہو ہی جائے گی، کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو ہی جائے گی، کیوں ہمیں مایوس کرتے ہو؟ آخر ہمارے باپ دادا کی محنتیں اکابر کی کیا کام نہیں آئیں گی؟ جس طرح آج ہم کہتے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جہنم میں اگر تو جانا ہی نہیں ہے، اور اگر چلے گئے تو کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہمارے جو مرشد ہیں، رہنما ہیں، وہ چھڑا لیں گے۔ ضرور و ضرور ہمارے لیے مغفرت کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو ہی جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِن جَاءَتْهُمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر کل کوئی دوسری پارٹی حکمران بن گئی اور انہوں نے عورت کے بعد میں فتویٰ لے لیا، کل ایک فتویٰ دیا تھا، آج ایک دوسرا فتویٰ دے دیں گے۔ کل عورت نہیں ہو سکتی تھی، آج ہو سکتی ہے دین حنیف کی روح سے، تو ایک نیا فتویٰ، افضل فتویٰ ڈائریکشن کا، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، ان سے پوچھو کہ اے لوگو کیا تم سے کلام الہی کے بعد میں کوئی عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا؟ لیا گیا، اور وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ حق ہے، حق کو حق کے ذریعے پہچانو، نہ کہنا اللہ پاک مگر وہ جو حق ہے۔ اللہ رب محترم حق ہے، حق کو حق کے ذریعے پہچانو، حق سے پہچانو اور حق کے مطابق پہچانو۔ اللہ حق ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور اس کا کلام حق ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 73، وقومہ الحق، اس کا رسول حق ہے، اس کا کلام حق ہے۔ بس حق کو حق کے ذریعے پہچانو اور حق کے حقوق ادا کرو، اور حق کے حقوق ادا کر کے اہل حق بن جاؤ۔ معیت الحق، اے لوگو کیا تم سے یہ نہ عہد کیا گیا تھا؟ حق کو حق سے پہچانو، حق کہو، حق پاؤ اور اہل حق بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یا حضر ہے، اور نہ درس لوگے مگر صرف اس کا جو کلام الہی کے اندر، اصلاً درس لو محترم کلام الہی کا ہے، کلام الہی اصل ہے، باقی جو کچھ ہے وہ خادم ہے۔ خادم علوم عالیہ، صرف، نحو، یہ سارے علوم عالیہ خادم ہے، اور کلام الہی مخدوم ہے، اصل ہے۔ تو کلام الہی کا درس لینا اور باقی چیزیں کلام الہی کے ماتحت، اور درس کے بارے میں محترم صرف پڑھنا نہیں ہے۔ جس طرح عرض کیا کرتا ہوں، جب ہم فصل کاٹ لیتے ہیں مثلا گندم کی، تو کیا کرتے تھے؟ تو اس کی بھریاں بنا کر کاٹنے کے بعد ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے جسے کھلیان کہتے تھے، اور اس کے اوپر پھر پھلا چلاتے تھے، یعنی بیلوں کے پیچھے پھلا ہوتا تھا اور پھلا چلتا تھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ دانے الگ اور بھوسا الگ۔ یہ دانوں کا بھوسوں سے یا بھوسے کا دانوں سے الگ الگ کرنے کا جو عمل ہوتا ہے محترم، اسے عربی زبان میں درس کہتے ہیں، اور وہ جو پھلا ہوتے ہیں اسے مدرس یا مدراس کہتے ہیں، اور کسان کو دارس کہتے ہیں۔ تو کلام الہی کا صرف پڑھ لینا درس نہیں ہے، الفاظ سے معانی کا نکالنا، معانی سے مقاصد کا نکالنا، مقاصد کے حصول اور طریقہ کار کے حوالے سے جو کچھ چاہیے اس کا نکالنا، پھر ان جدوجہد کے مواقع اور حالات، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے یہ تمام مراحل سبا جو ہیں یہ بھی درس کا حصہ ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ،
اور نہ درس لوگے مگر کلام الہی کا. اور آگے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور اس کام کو کرنے کے لیے نظر کس پر ہو؟ صرف حیات دنیا نہ ہو، حیات دنیا کے ساتھ ساتھ اصل محنتوں کو چکانے کا جو ٹائم ہے اس کا محترم انما توفون اجورکم یوم القیامہ. آخرت پر، قیامت پر، حیات بعد الموت پر ایمان ملا کر ایک حتمی اور یقینی چیز ہے کہ جس طرح ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے تو اس دنیا کا بھی ایک انجام ہے. جس طرح آج کے ساتھ کل ہے تو اس دنیا کا بھی ایک آنے والا کل ہے، اور وہ کل جو ہے وہ دار الاخرہ آخرت ہے. اور اے ایمان والو، آخرت اس حیات دنیا سے بہت بہتر ہے. اور یہ سمجھ کے ان کو آتی ہے، کون اس پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں. پس اہل ایمان افلا تعقلون، دوسروں کو چھوڑو، کیا تم اس حوالے سے عقل سے کام لینے پر تیار ہو؟ تم نے ثابت کیا ہے کہ تم ان تقاضوں پر کھڑے ہو. اب اے پروردگار عالم، اگر امت مسلمہ میں بھی یہی صورت احوال پیدا ہو جائے، ان میں بھی ناخلف پیدا ہو جائیں، بداحت پیدا ہو جائیں، بے وفا پیدا ہو جائیں، میثاق الکتاب کو پس پش ڈالنے والے پیدا ہو جائیں، درس کتاب کو بھلا دینے والے پیدا ہو جائیں، اور ہم پھر اس دور میں پیدا ہوں، تو پروردگار عالم ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا ایسی امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ امام مالک فرماتے ہیں لَن يَصْلُحَ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا. اس امت کی اصلاح ویسے ہی ہوگی جس طرح پہلے ہوئی. پہلے بھی اصلاح کا ذریعہ اللہ کا کلام تھا، اور آخرین کی اصلاح کا ذریعہ بھی اللہ کا کلام ہی بنے گا. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو چمٹ جائیں گے، مسک یمسک، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، جڑ جائیں گے بالکتاب، کتاب کے ساتھ. یہاں ایک عجیب نقطہ ہے اس کا محترم، یمسکون الکتاب نہیں کہا، یمسکون بالکتاب. یعنی معنی کیا ہے؟ یمسکون انفسہم بالکتاب، یعنی جو اپنے آپ کو پوری طرح چمیٹ لیں، اپنی ذات کو، دل کو، دماغ کو، اپنے وجود کو کتاب کے ساتھ، یعنی جو اپنے پورے وجود کے اندر کتاب الہی کو اتار لیں. کلام الہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے. کتاب اور ایمان والے قلب و قالب کی طرح، دو قالب ایک روح. تو جو کتاب الہی کے ساتھ جڑ جائیں، اور آگے کیا فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر صلاۃ کو قائم کریں. صلاۃ جس طرح کیا ہے کہ یہی وہ مستند واحد طاقت کا منبع ہے رخ کا محترم، اور وہ صلاۃ ہے. صلاۃ مومن کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور زکوٰۃ مخلوق خدا کے ساتھ جوڑتی ہے. مومن کے دو پر ہیں، مومن کے دو تعلقات کے گویا لیولز ہیں، جہتیں ہیں، فرق ہیں. ایک جہت مع اللہ، اللہ کے ساتھ، جس کے ساتھ مومن صلاۃ کے ذریعے جڑتا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ اللہ کے بندوں کے ساتھ. تو دونوں جوڑ مطلوب ہیں. تو صلاۃ مومن کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا مومن جو کا محترم پہاڑوں سے زیادہ طاقتور، اور صلاۃ میں جو ڈاما ڈول ہے کچھ اس کا مقام نہیں ہے. تو جنہوں نے صلاۃ کو قائم کیا فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو بلا شبہ ان مصلحین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے صالحین نہیں کہا، مصلحین کہا ہے. اصلاح کرنے والے، مصلح، ریفارمسٹ. تو اس امت کی ریفارمیشن کیا ہے رخ کا محترم؟
کلام الہی کے ساتھ اپنے آپ کو لازم و ملزوم کے مقام پر کر لیں. لازم بالمستحین، ان کی محنت، ان کی جدوجہد، ان کی ترجمانیاں، ان کی تمنائیں جو کلام الہی کے حوالے سے ہوں گی، خواہ وہ پہاڑوں پر بیٹھ کر کریں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، اجالوں میں، تاریکیوں میں، کہیں بھی بیٹھ کر کریں گے. اتینا بہا وکفی بنا حاسبین، اللہ کی صفت الکافی ایک کی ہمیشہ کیا ہے؟ فرسان حال. اب رفقائے محترم ایک اور مقام کسی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم 372 صفحہ. صفحہ دوسری سطر اوپر انبیاء علیہ السلام اور ان کے خلفائے راشدین ان کا ذکر ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس کو 6 7 169 کے ساتھ ملا کر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْکِتَابِ، کتاب کے چیمپئن ہیں، دائی ہیں، وارث ہیں. عملی حالت کیا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ایسے نہ خلف انبیاء کی گدیوں پر غالب آ گئے بیٹھ کے اور بحمدللہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو رسولوں والا کام کر رہے ہیں، رسول ہیں ہم، دعویٰ نعوذ باللہ رسالت کا. اور عملی حالت کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ، دن رات ایک ہی مشغلہ ہے، صلاۃ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، صلاۃ شرک ہے، صلاۃ بت پرستی ہے، کعبہ کی طرف رخ کرنا جو ہے یہ بت پرستی ہے. مدعی ہیں کہ ہم وارث کتاب ہیں، رسالت ہے نعوذ باللہ ان کے پاس. اور عملی حالت کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ، صلاۃ کی انسٹیٹیوشن جو ہے اسی کا بیڑا غرق کرتے ہیں، صلاۃ ہی کو شرک کا بت پرستی کرا دیتے ہیں. اور واتبعوا الشہوات، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا تو شرک ہے، اور بیگم بیوی اور بچے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کھڑا رہنا یہ عمل عبادت. اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اور تک زبان چلانے کے لیے 6 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. واتبعوا الشہوات، بندگان نفس ہیں، خواہشات نفس میں ڈوبے ہوئے ہیں اور رب کے حضور میں سجدہ کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، اس سے دعا مانگنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 12 سال سے اللہ کو سجدہ نہیں کیا. وہ کمبختو کہ اللہ تمہارے سجدے کا محتاج نہیں ہے، اگر تو تمہارے شکر کا محتاج ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سجدہ نہیں کیا، تو تمہارے سجدہ نہ کرنے سے اللہ کے لیے کیا ہے؟ یہ عبادات، یہ سجدے، یہ قیام، یہ رکوع، یہ دعائیں، یہ تو مومن کی میراث ہے، مومن کو بنانے والی ہیں، یہ تو کچھ عطا کرنے والی ہیں. اللہ نے تو یہ عطا کر کے ہمارے لیے بہت بڑا سامان پیدا کیا ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے مکان بناؤ، یعنی بچوں کو، اور دنیا سجانے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے، شہوات کو پورا کرنے کے لیے بڑا ٹائم ہے، صلاۃ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. دیکھو فسوف یلقون غیا، تم ایسے افراد کو زندگیوں میں دیکھو گے کھڈ اور کھائیوں میں گرتے ہوئے، زندہ درگور ہوتے ہوئے، ناکام و نامراد ہوتے ہوئے. یہ کھڈ اور کھائیوں میں گریں گے جنہوں نے معیت اللہ کو، انابت اللہ کو، اللہ کے حضور کی حاضری کو جو بت پرستی کا ہے، فسوف یلقون غیا، ناکام و نامراد مرے گا. کر لے جدوجہد، فسوف یلقون غیا،
الا من تابا، ہاں حیات دنیا میں رخ صحیح کر لے، لوٹ آئے اللہ کی طرف، حی و قیوم اللہ کی طرف۔ اصل بات یہ ہے رفقائے محترم کہ ان کا اللہ جو ہے وہ گوسالہ سامری ہے۔ اگر میرا اللہ میری پکار کو نہیں سنتا، میری دعا کو نہیں سنتا، وہ مجیب الدعوات نہیں ہے، مجھے ایسے اللہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ اور گوسالہ سامری اور بت دونوں برابر ہیں۔ میرا اللہ زندہ حی و قیوم اللہ ہے، وہ میری پکار کو سنتا ہے، وہ میری حاجت و روائی کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ حی و قیوم اللہ کو ماننے کا عملی اظہار کس طرح ہوگا رفقائے محترم؟ وہ مجیب الدعوات ہے، وہ دعائیں پکار سن کر آپ کا جواب دے گا، حاجت روائی کرے گا، مشکل کشائی کرے گا، اور یہ دروازہ کھلتا ہے رفقائے محترم صلاۃ سے۔ تو صلاۃ کو قائم کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جنہوں نے اس سے بغاوت کی فسوف یلقون غیا الا من تاب، ہاں جو توبہ کریں۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وہ آمنا، اور شرط ہے اثر نو ایمان لاؤ، اس اللہ پر ایمان لاؤ جو قرآن کا اللہ ہے۔ اللہ وہ نہیں جو میں نے گھر لیا آپ نے گھر لیا ہے، اللہ کو ذالکم اللہ ربکم، اللہ وہ اللہ ہے جو اس نے القرآن میں بیان کیا ہے، اس پر وہ ایمان لائیں۔ وہ عامل الصالحان، اور پھر صلاحیت بخش کام کریں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی جدوجہد کو ہم کہیں ضائع نہ ہونے دیں گے۔ کیونکہ موضوع ایسا آ گیا ہے رفقائے محترم، جب صلاۃ کا لفظ آتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں صلاۃ کا تو معنی ہے کہ صبح و شام کی کلاسیں ہوں گی، اللہ اللہ ایسا، تو صلاۃ کا تو معنی ہے قرآن پڑھنا، صلاۃ کا معنی قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں صبح شام، یہی مقصد ہے۔ یہ رفقائے محترم موضوع کی مناسبت سے بات آ گئی تو اس ضمن میں میں ایک دو مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صبح و شام کیا ہوتا تھا اور کیا یہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ 161 صفحہ سورہ الانعام، بکرتم و اصیلا بکرتم و عشیہ، یہ الفاظ آتے ہیں۔ کیا جی اس سے مراد تو ہے کہ صبح و شام قرآن پڑھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہی صلاۃ ہے۔ 161 صفحہ رفقائے محترم، تیسری سطر اوپر سے نیچے چلے، سورہ الانعام آیت نمبر 52 فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ آپ کی مجلس سے صحبت سے دور ہوں۔ کون رفقائے محترم؟ وہ لوگ جن کا وصف آگے آ رہا ہے، اور یہ وصف جو ہے رفقائے محترم یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ پہچان ہے، بنیاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے افراد جو تھے وہ صبح و شام جب اکٹھے ہوتے تھے تو کیا کام کرتے تھے؟ صرف قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے یا کوئی اور کام بھی کرتے تھے؟ 161 صفحہ 52 ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور مت دور کریں اپنی مجلس سے، صحبت سے، جماعت سے، حاضری سے، الذین، ان لوگوں کو۔ کون سے لوگ ہیں رفقائے محترم؟ وہ آتے ہیں آپ کے پاس صبح و شام، اوقات مخصوصہ میں کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ یدعون ربہم، ینادون ربہم، یعنی یہ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، یعنی دعا مانگنا رب سے، مالک الملک سے، حی و قیوم اللہ سے،
اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یدعون ربہم، وہ دعائیں مانگتے ہیں اپنے رب سے، بالغداۃ والعشی، صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں. اور ان دعاؤں میں ہوتا کیا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات، اس کی رضا چاہتے ہیں. اور حال ان کا یہ ہے ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. اور وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ آپ کی کوئی چیز ان کے اوپر، ان کی آپ کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ صبح و شام ایک تو کلاسیں نظر آتی ہیں، اور صبح و شام جو دعا کا نظام تھا یا دونوں رکھو ہو وہ ان کو نظر نہیں آتا. تو دعائیں نظر نہیں آتی اللہ کے حضور میں جو صبح و شام. اور صلاۃ کا مرکزی جو نقطہ رکھتا ہے محترم، الصلاۃ ہی الدعا، صلاۃ اور دعا امان ہے. اس ضمن میں رکھتا ہے محترم ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. 87 سورہ رکھتا ہے محترم، 87 سورہ، سورہ الاعلی، صفحہ 710 صفحہ، آیت نمبر 14 اور 15. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. قد افلح من تزکا، فلاح یافتہ ہوا، بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو مزکا کیا، نشوونما یافتہ کیا. اور آگے کیا فرمایا رکھتا ہے محترم؟ وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے اسم، اور اگر جنس کے طور پر لیں اسماء الحسنہ دوسرے مقام پر ہے، للہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کس ذریعے سے؟ اسماء الحسنہ کے ذریعے. سورہ الاعراف آیت 180، للہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، بس اللہ سے دعا کرو اسماء حسنہ کے ذریعے. اس نے اللہ تعالیٰ کے رب کے اسماء جو ہیں ان کا ذکر کیا، یعنی رب اعلیٰ کے اسماء کا جو ذکر ہے اس کو کیا فرمایا؟ فصلی، نتیجتاً وہ پھر عمل صلاۃ والا بن گیا. اس کے نتیجے میں اس نے عمل صلاۃ کیا. گویا کہ اسماء الحسنہ جو ہے رکھتا ہے محترم، للہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا. تو اسماء الحسنہ جو ہے یہ ذکر الہی کا ذریعہ ہے، اور اسماء الحسنہ کا ذکر جو ہے یہ عمل صلاۃ کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، لازمہ ہے. تو اسماء الہی کا جو ذکر ہے رکھتا ہے محترم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل صلاۃ کا ایک لازمہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آیا کہ وہ وارث بنے کتاب کے، کسی نے تو درس کتاب کو درمیان سے غائب کر دیا، کسی نے مساق الکتاب کو درمیان سے غائب کر دیا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حی و قیوم ہونا، قادر و قیوم ہونا، فیادت ہونا، اس کا جو پھر مومن کی زندگی میں اس کا اظہار ہوتا ہے صلاۃ کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اس کا اس نے بیڑا غرق کر دیا. اور اس طرح مختلف توائیاں اس امت میں آئیں. اس ضمن میں رفتہ محترم میں آخری بات
اس آج کی مجلس کے حوالے سے پیش کر ختم کرتا ہوں. سورہ یونس 10ویں سورہ ہے رفقہ محترم، 10ویں سورہ اور آیت 59، 259 صفحہ، آیت 61 لے لیں بلکہ آیت 61 ارشاد ربانی ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مہم اور منصوبے میں نہیں ہوتے. شان امر عظیم، مہم منصوبہ، اور نبی کا مہم اور منصوبہ کیا ہے؟ کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا کلام ہر کلام سے اعلیٰ و بالا ہو جائے. تو فرمایا کہ جو مہم آپ کے سامنے ہوتی ہے، جو کوئی مہم منصوبہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور اس مہم اور منصوبے کے حوالے سے جو کچھ کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی مہم منصوبہ پروجیکٹ، اور اس حوالے سے جب آپ القرآن اس کا کوئی حصہ ریلیٹڈ پورشن آپ پڑھتے ہیں. اور اے اہل ایمان وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اسی طرح اے اہل ایمان جو کوئی تم عمل کرتے ہو، یہ اس یعنی رسول پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، مہم پیش ہوتی ہے، اس کے سارے متعلقات وہ طے فرماتے ہیں، اور پھر رسول کے ساتھ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے عمل کرنے کے لیے. اور یہ جو اعمال ہیں امت کے رفقائے محترم، ان کی تفصیل قرآن نے پہلے سورہ التوبہ اس کی آیت 121-122 میں آپ پڑھیں گے. اس کو پیش کرنے اس مہم پر کھڑا ہونے کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، ناپسندیدہ حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے، زخمی بھی ہونا پڑتا ہے. یہ تمام اعمال جو ہیں کلام الہی کو پیش کرنے کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، وادیوں طے کرنا اور انوانٹیڈ حالات میں سے گزرنا، یہ آیت 121-122 سورہ توبہ، یہ ہیں اللہ وہ اعمال. اس کے بارے میں فرمایا 9-122 میں كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، یہ اعمال صالح کی تفصیل ہے جو امت کرتی ہے. 9-121-9-122 وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اس حوالے سے اہل ایمان جو عمل بھی تم کرتے ہو، تحریر کا، تقریر کا، سفر کا، جس حوالے سے تم پلاننگ کرتے ہو، بس یہ ہے ایمان والوں کا راس المال رفقہ محترم. کیا راس المال ہے؟ مومن کا سرمایہ، مومن کی طاقت اور قوت کا راس. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، اہل ایمان تم ہمارا کام کر رہے ہو، تمہاری نگرانی کی ڈیوٹی ہم انجام دیتے ہیں. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، ہم ہوتے ہیں تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے، پہرا دینے والے. تو مومن جب تک اللہ کا کلام لے کر اس کا کام کرتا ہے رفقہ محترم، مومن کا محافظ و نگہبان اس کا اللہ ہے. تو اگر محافظ و نگہبان اللہ ہو، اس کا واج یعنی گاڈ